اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے مہدویت کی بحث پیش کرنے کی ضرورت اور امامت کے بارے میں عمومی بحث۔ مہدویت پر بحث کی ضرورت کیوں ہے؟ ہر بحث کے مسائل میں وارد ہونے سے پہلے اس بحث کی ضرورت پر توجہ کرنی چاہیے تاکہ اس بحث کو مناسب وقت اور اہتمام سے شروع کیا جا سکے۔ اس وجہ سے ابتدا میں ہم چند سوالات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، آیا مہدویت کے موضوع پر بحث عملی اور پریکٹیکلی فائدہ کی حامل ہے یا فقط تھیوری ہے؟ نمبر 2، آیا مہدویت اور اس سے متعلقہ مسائل سے بحث کرنا آج کے انسان کی ضرورت ہے اور کیا وہ اس کی توقعات کو پورا کر سکتی ہے؟ نمبر 3، مہدویت پر عقیدہ ایک مسلمان کی زندگی میں کون سی تبدیلی لا سکتا ہے وغیرہ۔ موعود کا موضوع ایک ایسا نظریہ اور خیال نہیں ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا ہو، اور یہ ایسا موضوع ہو کہ جو انسانیت کے دردوں کی تسکین اور مظلوموں کی دلداری کا ذریعہ ہو، بلکہ یہ موضوع شیعت کی شناخت ہے کہ جس کی ضرورت اور اہمیت کو آیات و روایات کی روشنی میں درک کیا جا سکتا ہے۔ اعتقادی پہلو۔ عقیدہ زندگی کی اصل اساس ہے، یعنی انسان میدان عمل میں جو کچھ بھی انجام دیتا ہے اس کی بنیاد اس کے عقائد ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح اور مستحکم ہو تو انسان عملی میدان میں لغزش اور شک و شبہ کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ اہم ترین چیز ہے کہ جو ایک صحیح عقیدے کو تشکیل دیتی ہے وہ معرفت ہے۔ معرفت حاصل کر کے ہی ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام ہی ائمہ ہدی علیہ السلام کی امامت کو دوام دینے والی شخصیت ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام خالق کائنات کی معرفت کا وسیلہ و ذریعہ ہیں، جیسا کہ احادیث میں خداوند متعال اور اس کے اوصاف کی معرفت کا ذریعہ اور وسیلہ اولیاء خدا ائمہ ہدی علیہ السلام کی شناخت کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہستیاں مظہر اسماء الہی ہیں اور ان ذوات مقدسہ کی صحیح معرفت ہی خدا کی معرفت کا وسیلہ و ذریعہ قرار پاتی ہے، یعنی ان ہستیوں کی معرفت ہی خداوند متعال کی معرفت ہے۔ شیعہ اور سنی راویوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ملت میتۃ جاہلیہ۔ ترجمہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت شناخت نہ رکھتا ہو وہ جہالت کی موت مرا۔ یعنی جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا، اپنے امام کو نہیں پہچانا، وہ جہالت کی موت مرا۔ یعنی ہمیں اپنے امام کی معرفت کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ بعض دعاؤں میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ معرفت امام کی توفیق طلب کریں۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ ترجمہ، خداوندہ اپنی حجت کی معرفت عطا فرما کہ
اگر تو نے مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا نہ فرمائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب آتے ہیں معاشرتی پہلو۔ جب سے انسان نے زمین پر قدم رکھا ہے، اس وقت سے ایک سعادت مند معاشرتی زندگی کی آرزو کر رہا ہے۔ اگر اس خواہش کے برآوردہ ہونے کا امکان نہ ہوتا تو ہرگز ایسی خواہش، آرزو اور امید انسان کی فطرت میں قرار نہ دی جاتی۔ جیسے کہ اگر پانی اور غذا نہ ہوتی تو پیاس اور بھوک بھی نہ ہوتی۔ مہدویت ایک ایسی فکر ہے کہ جو بہت سے معاشرتی اثرات رکھتی ہے۔ ان میں سے سب سے اہم اثر معاشرے کے پیکر سے مایوسی اور ناامیدی کا خاتمہ ہے۔ مہدویت یعنی روشن مستقبل کی امید اور مظلوم اور بے سہارا بشریت کے لیے آزادی کا پیغام، اور یہ کہ ایک دن ایک مرد خدا آئے گا اور لوگ جس چیز کی امید رکھتے ہیں وہ انجام پذیر ہو کر رہے گی۔ یہ فکر اتنی واضح و روشن ہے کہ حتیٰ کہ بعض مستشرقین نے بھی اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے کہ انتہائی اہم معاشرتی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو امید نجات کا موجب ہو سکتا ہے، حضرت حجت ولی العصر کے وجود پر اعتقاد رکھنا اور ان کے ظہور کا انتظار ہے۔